محترم مہینوں کے لحاظ سے حرمت کا جو لفظ ہے یہ بیت اللہ شریف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ فرمایا جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے محترم گھر کعبۃ اللہ کو بنایا ہے جس میں انسانوں کی اجتماعی زندگی کے بندوبست کا جہاں قیام ہے، وہاں خالص توحید کے اعتبار سے ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی، محض ایک اللہ کی اور فقط ایک رب العالمین کی بندگی کا نظام قائم کیا گیا۔ قافلے جو جائیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، رب تعالیٰ کے دربار کا وہ طواف کریں، اس کی پریکرما کریں، وہاں بیٹھیں دھیان لگا کر کے، سجدہ کریں، رکوع کریں اللہ کے سامنے، ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، گردن چھڑانے والے مالک کے دربار میں جب حاضری ہو تو روئے زمین کے سب راستے جو کعبے تک پہنچنے کے لیے ہیں وہ ہزاروں ہزار میل کے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کو پرامن ہونا چاہیے۔ اس معنی میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ محترم چیزیں جو ہیں، جو قابل احترام ہے، جن کا ادب لازم ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ یہ 4 مہینے ہیں، وہ رسول اللہ کا نام ہے، وہ کلام اللہ کا نام ہے، یعنی جس میں اللہ کا نام لگی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ حرمت کی چیزیں ہیں، ان کا ادب قائم ہونا چاہیے۔ اس مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا سخت ممانعت کے اعتبار سے پورے قرآن و حدیث کے نظام کے اندر ہم کو تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ حدیث شریف میں ایک جگہ محرم کے ایام میں روزے رکھنے کی بھی تعلیم آئی ہے، اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرعونیوں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی، اور اس زمانے کے اہل کتاب اس نجات والے دن کی یادگار کے اندر اس کو محترم مانتے تھے، قابل ادب مانتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قیام ہوا تو آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے بھی فرمایا کہ دور موسیٰ کے لوگوں سے زیادہ حق ہم پر ہے کہ ہم اس میں روزہ رکھیں گے۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ سے پہلے آئے ہوئے انبیاء اور مرسلین اور آسمانی کی کتاب کی تعلیم میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، بلکہ اس کو مصدقا لما بین یدیہ اپنے سے پہلے آنے والی تعلیم کی انہوں نے حفاظت کی اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیا، اور جو چیزیں اس میں کم ہو گئی تھی اس کو اپنی جگہ کے اوپر فٹ کیا، جیسے قرآن مجید نے کہا اور خوب فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول اس شان کے دنیا میں ہم نے بھیجے سب سے آخر میں کہ تمام رسولوں کی دعوت، ان کی کتابیں، ان کی محافظت، ان پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، سب نبیوں کو ماننا، اللہ کے سب کتاب کو ماننا، یہی اسلام کا وہ فعل ہے جس کو دنیا انسانیت کے سامنے واضح ہونا چاہیے۔ کوئی شخص اگر موسوی ہے یعنی یہودی ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے تو وہ یہودی رہے گا، وہ مسلم نہیں ہو سکے گا۔ لیکن کوئی مسلمان اگر تورات کو اللہ کی کتاب نہیں مانے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی ماننے سے انکار کر دیں تو میں صاف کہتا ہوں سبھی علماء سے کیجیے کہ اسلام سے وہ خارج قرار دیا جائے۔ اسی طرح کوئی انجیل والا انجیل کو مانتا ہو، مسیح علیہ السلام کو مانتا ہو، لیکن قرآن مجید کو نہ مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہ مانے تو وہ کرسچن رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان یہ کہے کہ میں نے انجیل کو مانتا ہوں، نہ مسیح کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، تو اس کی مسلمانی جو ہے وہ سرے سے خطرے کے اندر پڑ جائے۔ اس لحاظ سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ قدیم مذہب ہے، اور بلکہ مذہب نہیں کہنا چاہیے، اس کو دین کہنا چاہیے، اور دین کے معنی انسانی زندگی، مانو جیون کے بندوبست کا۔ سب سے پہلا انسان دنیا کے اندر آیا، اس کا نام آدم تھا، وہ خود مسلم تھا۔ اسلام کے بارے میں اس غلط فہمی کو ہم نے بھی اور دوسرے بھائیوں نے بھی اس کو دور کر لینا چاہیے کہ اسلام کی عمر 1400 برس کی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسلام کی عمر اس کائنات کی عمر کے مطابق، اسلام کی عمر مانوتا کا اس دھرتی کے اوپر پہلا قدم آدم علیہ السلام کا پڑا، تب سے اسلام ہے۔ دور ابراہیم میں بھی اسلام تھا، موسیٰ اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں بھی اسلام ہی تھا۔ قرآن مجید اس کی شہادت دیتا ہے کہ ان کا وشہد بأننا مسلمون، تم شاہد رہو اے مسیح کہ ہم مسلم ہیں۔ اسلام لانے کے معنی سرنڈر ہونے کے، نتمستک ہونے کے، جھک جانے کے اور کسی ایک کا ہو جانے کے ہیں، سب سے کٹ کر کے۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو سارے مذاہب اور سارے دین اور ساری آسمانی کتابوں کے بارے میں فرمایا کہ مہیمن علیہ، اس پر نگہبانی کے فرائض سنت نے بھی ادا کیے اور قرآن مجید نے بھی ادا کیے۔ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو قابل قدر مہینے ہیں، اس کے احترام کے اندر اہل ایمان نے دور اول کے اندر ایسا عملی طریقہ بتایا کہ لڑائی جھگڑے بند،